السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ روزوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی سیام والی آیتوں پر لیکچر شروع کرنے والا ہوں اور اس سلسلے میں آج لیکچر نمبر 1 ہے۔ دوستو، میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ جو قرآنسٹ الکتاب سے بھوکا پیاسا رہنا جس کو یہ لوگ الکتاب کے سیام پر تھوپتے ہیں، اس بھوکے پیاسے رہنے کا سیام جو الکتاب میں درج ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو یہ لوگ بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں یہ ایک معاشرتی رواج ہے۔ اب رواج اپنائے ہوئے ہیں، الکتاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا جو قرآنسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ الکتاب والا سیام ہے، آپ ان سے بچا کر رہیں۔ دوستو، چاہے وہ قرآنسٹ ہو یا عام مذہبی پیشوا، جو الکتاب سے بھوک پیاس والا روزہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً وہ الکتاب والے سیام پر نہیں ہے اور وہ انصاف نہیں برت رہے، ایک معاشرتی رواج کو الکتاب والے سیام پر تھوپ رہے ہیں۔ لہٰذا الکتاب آپ کے پاس موجود ہے، سیام والی تمام آیات کا مروجہ ترجمہ پڑھیں اور اس پر سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جی اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب تو کیا ایک سمجھدار آدمی کی کتاب بھی ثابت نہیں ہوتی غلط تراجم کی وجہ سے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ آج والے لیکچر میں ہم وہ ساری چیزیں کور کریں گے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی روزے رکھنے والے متقی ہو جاتے ہیں، غلط کام نہیں کرتے، یہ وہ فلاں ڈھمکا۔ اور اس سلسلے کی کڑی میں آج میرے پاس ایک لیکچر جو ایک کشف ہدیٰ یوٹیوب چینل کا تھا، وہ میں سن رہا تھا، وہ سیام کو بھوک پیاس والی چیز سمجھتے ہیں، تو اس کو میں نے دیکھا ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لہٰذا دوستو، یہ کشف ہدیٰ یوٹیوب چینل اپنے لیکچر میں صرف یہ بھوک پیاس والی جو چیز ہے اس کو سیام بنا کر پیش کر رہا تھا اور سیام والی آیتوں سے ہٹ کر وہ آیتیں جن کی یہ تعویلات کر رہی تھی وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں گا۔ ان کی اپنی تعویلات جو ہیں وہ الکتاب کے متن کے مطابق نہیں تھی۔ لہٰذا دوستو، ان کا یہ سیام کے سلسلے کا لیکچر نمبر 2 تھا۔ یہ جو الکتاب کے مطابق نہیں تھی، آیتوں کے مطابق ان کی انڈرسٹینڈنگ، تو صاف ظاہر عقیدہ جو تھا وہ آیتوں پر تھوپنے کی کوشش کی اور اپنی چیز جو ہے عقیدہ وہ الکتاب سے ثابت کرنے کی کوشش کی، جبکہ ان کے اگر میں پوائنٹس شروع کروں تو نمبر 1 پر ہے، ان کا کہنا ہے کہ بھوک پیاس خوف الہی کا تقاضا ہے کہ ایک انسان تنہائی میں رہ کر کیسے اللہ کا فرمان بردار بنتا ہے، یعنی ان کے بقول کے بھوکا پیاسا رکھنا اللہ کا تقاضا ہے تاکہ خوف پیدا ہو جائے۔ اگر ان کی اور معاشرے کی یہ بات مان لی جائے تو جن کو 2 3 دن کھانا نہیں ملتا اور جن کے گھروں میں فاقے ہیں، ایسے افراد تو پھر سب سے زیادہ متقی اور خوف خدا کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، اللہ کا تقاضا پورا کر رہے ہیں ایسے لوگ۔ لہٰذا جبکہ ان میں سے بعد تو خودکشی کر لیتے ہیں اور بعد اپنی فیملی سمیت چھوٹے پھول کی طرح کے بچوں کو مار بھی دیتے ہیں اور پھر خود بھی خودکشی کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ بھوک اور کھانا نہیں ملا، جو کہ باعث حالات ہوتا ہے، جبکہ اس کے بقول پیاسا رہنا اور بھوکا رہنا اللہ کے خوف کا اللہ تقاضا پیدا کرتا ہے، جبکہ لوگ مر جاتے ہیں اور بچوں کو بھی مار دیتے ہیں۔ آپ ان کا اندازہ لگائیں، اور ان کے بقول بھوکا پیاسا رہنا اللہ کا عبد ہونے کی علامت ہے، جبکہ بھوکے پیاسے رہنے سے انسان اللہ کا عبد اگر بن سکتا ہوتا تو آج پوری امت ولی اللہ اور اللہ کی عبد ہوتی اور دنیا کا مقابلہ کر رہی ہوتی، جبکہ جرائم والے سب کام اسی مہینے میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ کوئی مہینہ ہے ہی نہیں۔ مثلاً جو جرائم ہوتے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نمبر 1 قیمتیں ڈبل کر دینا،
नंबर 2, दोपहर 2-3 या 4 बजे के करीब खामखा दांत पीच कर एक दूसरे पर चढ़ाई करना और तू मैं और कभी-कभी तो एक दूसरे को जूते भी मारने लग जाते हैं। नंबर 3 है गरीब आदमी का पूरा महीना टेंशन में गुजरना कि 500 या 1000-1500 दिहाड़ी है, घर कैसे चलाऊं और फ्रूट जिसकी कीमत ये मुत्तकीन डबल कर देते हैं कैसे खरीदूं। नंबर 4 है नाप तोल में कमी डबल कर देते हैं। नंबर 5 है झूठ बोलकर चीज भी बेचते हैं। नंबर 6 है जिन लोगों के रोजे ना हो इन पर खामखा की पाबंदी, वो भी जबरदस्ती की। आम तौर पर खाना ना मिलना और ना खा सकने की पाबंदी, जबकि दीन में जबर नहीं और ये जबर है। नंबर 6 है रिश्वतखोरी का बाजार आम दिनों से ज्यादा गर्म हो जाना। दफ्तर वालों का इस पूरे महीने में काम चोर बनना, क्योंकि दफ्तर का काम छोड़कर नमाज पढ़ना, दफ्तर लेट से जाना और बाहर अपने खड़े हुए चेले से कह देना कोई मिलने आए तो साहब के मुतल्लिक बताना कि उसका रोज़ा है वो रेस्ट कर रहे हैं। यानी पूरे का पूरा निज़ाम पूरे जो मुस्लिम ममालिक है इनका दरम बरम हो चुका होता है और निज़ाम दरम बरम करना और ऐसी हरकतें करना ये भी बददियानती और करप्शन के ज़ुमरे में आता है। नंबर 8 है इन सब के अलावा और भी मुतअद्दिद चीज़ें जो आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं वो हो रही होती हैं, जबकि ये भूखा प्यासा रहना इन ये तक नहीं छुड़वा सका। दोस्तों अब मैं आपसे इनके इस लेक्चर को मद्देनजर रखकर वो हकायक शेयर करना चाहूँगा जिस पर इन्होंने ना सिर्फ गलत बयानी की बल्कि आयतों पर कज़ाब यानी झूठ भी मंसूब किया। इन्होंने अपने लेक्चर में सूरा माइदा की आयत नंबर 94 का हवाला दिया कि देखें जी इस आयत में शिकार की पाबंदी है और खाने की भी पाबंदी है, जबकि इन आयतों में खाने पीने का जिक्र ही नहीं है। मैं इनका किया हुआ तर्जुमा ही स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप देखते जाएं। जबकि इस आयत में खाने पीने से रोका ही नहीं गया है। इनके बकौल शिकार की पाबंदी है तो खाने पीने की भी पाबंदी है, जबकि आयत में सिर्फ शिकार की पाबंदी का जिक्र है, खाने पीने से रुकने का जिक्र कहीं नहीं है। जबकि इनकी ये आप चालाकी कह लें या जो भी कह लें कि मना शिकार से किया जा रहा है, तो इनका होशियारी पानी ये है कि इन्होंने हर तरह की चीज़ खाने पर यहाँ से पाबंदी निकाल ली, जबकि पाबंदी सिर्फ शिकार करने पर है। शिकार जिसका नहीं करना चीज़ का वो नहीं खानी है, इसके अलावा कोई रोक टोक साबित ही नहीं इस आयत से, जबकि इन्होंने तमाम चीज़ों की पाबंदी निकाल ली यहाँ से। जबकि इस आयत पर भी इन्होंने आधा बताया और जवाज़ निकाल लिया कि हर तरह का शिकार, जबकि इन्होंने इस आयत पर भी आधा सच बताया। जबकि हम आगे जाते हैं, जबकि इन्होंने इस आयत पर भी आधा सच बताया कि हर तरह का शिकार है, जबकि इस आयत से आगे हम 96 पर जब पहुंचते तो उसके मुताबिक उसका तर्जुमा मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और इसका खाना ब्रैकेट में लिखा एहराम की हालत में हलाल किया गया है, तुम्हारे लिए फ़ायदा है और मुसाफिरों के लिए भी, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम किया गया है जबकि तुम एहराम की हालत में रहो और तुम अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। ये तो जी आम तर्जुमा है। अब इन आयतों में सिर्फ खुश्की का शिकार मना किया गया, पानी वाला नहीं, लेकिन इन्होंने हर तरह के शिकार पर ये लागू कर दिया, जबकि जिस शिकार को शिकार से रोका है इसकी तफसील भी जिस हस्ती ने किताब दी है इसने बताई है, और इस हस्ती ने बताया है जो वो इनके तराजुम के थ्रू ही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मजीद ये कि इस आयत में अस्सईदी मारफा है और ये जानवर के मुतल्लिक है भी नहीं और ना इसके मानी जानवरों का शिकार है।
उस आयत में जिसका ये हवाला दे रहे हैं वहाँ तो जानवर लफ्ज़ ही नहीं है कोई। मज़ीद इस हस्ती का फरमाना है कि भूखा प्यासा रहना 2 नकात को जन्म देता है, एक खुद एहतसाबी और दूसरा ज़हनी तरबियत। और मज़े की बात ये है कि दोनों ही 1 महीना भूखा प्यासा रहने वालों में नहीं पाई जाती, और खुद एहतसाबी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि चीज़ें डबल करना, मार-धाड़, फ्रॉड, झूठ, कीमत डबल करना, नाप-तोल में कमी, झूठ, नौकरी में करप्शन वगैरह, 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 रिश्वत का डबल हो जाना, ये सारा कुछ इस महीने में और भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि आप खुद सोचें, भूखा प्यासा रहना इस महीने में ये सारे काम नहीं छुड़वा रहा तो और इसने क्या करना है भला? जबकि 1 माह भूखा प्यासा रहने से अगर ज़हनी तरबियत होती है तो ये हाल ना होता जो अभी लोगों का है। जबकि इनके मुकाबले में हम दूसरी दुनिया में जापान, चाइना, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, अमेरिका, जो लोग 1 महीना भूखे नहीं रहते हैं वो इनसे बहुत आगे हैं, और ये हर मैदान में उनसे पीछे हैं, और 1 महीना ये जो इन्होंने बना रखा है इसमें बाज़ भी नहीं आते हैं, जबकि वो पूरी लाइफ जो है ईमानदारी से गुजार रहे हैं। जबकि इनका भूखा प्यासा रहना खुद एहतसाबी और ना ही उनके मुकाबले में ज़हनी तरबियत कर रहा है। मज़ीद हम देखते हैं तो इनका फरमाना है कि अल्लाह के ईमान गैब को पुख्ता करने के लिए ये ज़हनी तरबियत है। अब देखें, अगर ये 1 माह भूखा प्यासा रहकर अल्लाह के ईमान गैब पर ज़हनी तरबियत पुख्ता करनी है तो ये काम तो बार-बार करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार कर लिया तो ट्रेनिंग होगी ख़त्म कहानी। जबकि ईमान बिल गैब भी पुख्ता करना है वो वैसे ही पुख्ता है। हर जो कलमा गू है वो कहता है कि जी अल्लाह गैब पर ईमान है, अल्लाह नज़र नहीं आता है, हमारा गैब पर ईमान है, उसके लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है ट्रेनिंग की। जबकि अगर ऐसा है कि साल बाद ये ट्रेनिंग है तो फिर तो यानी कि 1 साल ट्रेनिंग की, अगले साल तक फिर जो है वो उस चीज़ से निकल गए जो बाउंड्रीज बांध दी गई थी, और फिर जो है इनका जो ज़हनी जो तरबियत है उसकी ऐसी तैसी फिर गई, और अगले साल फिर हाजिर हो गई, लो जी ज़हनी तरबियत करो हमारी। जबकि अगर बंदा ठीक हो तो एक बार ही ज़हनी तरबियत हो जाए तो सारी उम्र उसी को लेकर चलता है, और सबसे ज़्यादा अच्छी ज़हनी तरबियत माँ करती है और घर वाले करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करता। ये भूखा रहना कोई तरबियत नहीं करता है। अगर तरबियत करता होता तो ये हाल ना होता जो चीज़ें मैं गिनवा रहा हूँ। मज़ीद इनका फरमाना है कि भूखा प्यासा रहना तन्हाई में रब के नज़दीक करता है। इनसे मैं पूछता हूँ कि क्या भीड़ में या रश में अल्लाह करीब नहीं होता क्या? अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो फिर रब जो है तन्हाई में ही करीब होता है, रश में डर के वो भाग निकलता है। ये बात सामने आएगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त जो है वो करीब रहना चाहिए, रश में भी और आम जगहों पर भी, लेकिन इनके तर्जुमे से ये तासुर मिल रहा है कि तन्हाई में वो करीब होता है भूखा प्यासा रहने से। मज़ीद इनका फरमाना है कि मुआशरे की इस्लाह का सबब यही भूखा प्यासा रहना है जिसे इन लोगों ने अलकिताब के सयाम पर थोपा है, जबकि जो दुनिया में पाए जाने वाले इनके अकीदे वाले हैं वो ना तो खुद और ना ही मुआशरे को सुधार सके, बल्कि हर मैदान में सबसे पीछे हैं। बकौल कशिफ हुदा यूट्यूब चैनल आम मुआशरे के भूखा प्यासा रहना तन्हाई में रब से मजबूत राबता, मौजूदगी और कुर्बत का जरिया है। यानी अगर एक आदमी भीड़ में या रश में या लोगों में घूम रहा है वो रब के करीब नहीं हो सकता, अलग थलग रहेगा, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाएगा तो वो फिर जो है वो इस पे पूरा उतरेगा इनके वाली बात पे। इनके बकौल मुआशरे से जराइम का खात्मा यही भूखा प्यासा रहने की वजह से है, जबकि इस माह में हर मैदान में जराइम डबल हो जाते हैं, जबकि इन सब बातों के आप गवाह हैं। मैं अभी गिनवा के हटा हूँ 8 पॉइंट्स, उनके अलावा और भी बहुत से हैं। मज़ीद इनका फरमाना है कि जंग में भूखा प्यासा रहना अमले सालेह और सब्र
مشکل عمل ہے اور جنگ کی حالت میں یہ مشکل عمل کرنا ہے تو عمل صالح ہوگا، جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی حالت آپ دوستوں کے سامنے ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، کھانے پینے کے علاوہ میڈیسن نہیں مل رہی، لیکن ان کے بقول بھوکا پیاسا جنگی حالت میں رہنا اچھا عمل ہے۔ اب آپ ان بھوکا پیاسا رہ کر اپنے عمل کو سیام پر تھوپنا کتنا گھنونا جرم یہ کر رہا ہے کشف ہدا یوٹیوب چینل، جس کو یہ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے بھوکے ہیں جنگ کی حالت میں، اور ان کے مر بھی رہے ہیں، بلک رہے ہیں لوگ بھوک سے، اور ان کے مطابق وہ اچھا عمل ہے۔ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کا۔ آپ یہ بھوکا پیاسا رہنے کے جو ان کا لیکچر میں نے سنا، اس پہ ان کی ذہنی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے یہ بھوک پیاس والا یہ جواز سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 سے نکالا کہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہنا عمل صالح ہے۔ اس آیت کا انہی کا کیا ہوا ترجمہ میں لگا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس آیت کا اصل متن لفظ بائی لفظ ترجمہ کے ساتھ لگائیں گا، آپ خود پڑھیے گا کہ کیا ہے۔ جبکہ جس آیت کے حصے کا میں نے ترجمہ لگایا ہے، آیت کے اس حصے میں نہ جہاد ہے اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی جنگ کر دیے جائیں، چونکہ عقیدہ ہے اور لکیر کی فقیری ہے اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ لوگ زیادہ علم نہیں رکھتے، اور انہوں نے ترجمے میں جہاد اور جنگ وغیرہ ڈال دیا، یعنی کہ یوں سمجھا جائے کہ اللہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے آیت کے اصل کانٹینٹ میں لکھنا بھول گیا تھا، اور بریکٹیں ڈال کے اور جنگ کا میدان اور جہاد اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ آیت کا متن بالکل خالی ہے۔ میں متن لگا رہا ہوں، غور سے اس کو پڑھیں ورڈ بائی ورڈ کے ساتھ، اس میں نہ جنگ ان لوگوں نے خود نہیں لکھا اور نہ میدان جنگ لکھا ہے، نہ جہاد، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ انہوں نے خام خواہ یہاں سے جنگ اور جہاد ڈال لیا، اور اس کو لے کے یہ لیکچر جو ہے انہوں نے وہ بنا ڈالا۔ اب دیکھیں ان کے اپنے ترجمہ کے تحت اللہ کی راہ میں جانے والوں کو بھوک پیاس اور تھکاوٹ نہیں پہنچتی، لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں کی چالاکیوں پر کہ ان کے اپنے ترجمہ کے تحت بھوک پیاس نہیں پہنچتی، لیکن انہوں نے یہاں سے بھی بھوکا پیاسا رہنا نکال لیا، جبکہ ان کے اپنے ترجمہ کے تحت بھوک پیاس نہیں پہنچتی۔ جبکہ بھوک پیاس نہیں پہنچتی تو مطلب صاف ہے بھوکا پیاسا نہیں رہنا۔ اب بھوک پیاس تب پہنچے گی جب آدمی کچھ کھائے گا یا پیے گا نہیں، لیکن جو کھا پی رہا ہوگا اس کو بھوک پیاس پہنچے گی نہیں، اور یہیں ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ بھوک پیاس نہیں پہنچتی۔ ظاہر ہے جو کھا رہا ہے اس کو نہیں پہنچے گی، جو نہیں کھائے گا، جیسا کہ یہ اذان سے لے کے رات تک رہتے تو بھوک لگتی ہے اور ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ لکھا ہے بھوک لگتی نہیں ہے، یعنی وہ کچھ کھا رہے ہیں اس وجہ سے ان کو بھوک نہیں لگ رہی اللہ کی راہ میں، لیکن انہوں نے یہاں سے عقیدے کی اینک کی وجہ سے کہا بھوک پیاس پہنچتی ہے، جبکہ ترجمہ میں لکھا ہے نہیں پہنچتی ہے۔ مزید اب آیت کا ترجمہ مع متن لفظ با لفظ عام مترجمین کا کیا ہوا ہی میں لگا رہا ہوں، اب غور کریں۔ دیکھیں آپ نے غور کر لیا اور پڑھ بھی لیا ہوگا، آپ کو کہیں پر بھی آیت کے کنٹینٹ میں یا ورڈ بائی ورڈ میں نہ لفظ جنگ اور نہ ہی جہاد اس میں نظر آ رہا ہوگا، جبکہ دوستو ایک مومن سیام کرتا ہے تو راست باز بنتا ہے اور راست باز بننے کا عمل کرتا ہے، اور پھر اس سیام کو جب معاشرے پر لاگو کرتا ہے تو معاشرے کو سیراب کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، اور معاشرے سے بھوک افلاس اور برائیاں مٹ جاتی ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں مٹ رہا۔ جبکہ مزید ہم دیکھتے ہیں تو ان کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 249 کو لے کر فرمانا ہے کہ پیاس کی آزمائش، جبکہ اس آیت پر بھی کشف خدا یوٹیوب چینل نے الکتاب کی آیت پر ٹھیک بیان نہیں کیا، ان کا کیا ہوا ترجمہ ہی میں لگا رہا ہوں، غور کریں۔ ان کے بقول نہر پر امتحان لیا، جو پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو نہیں پیے گا
وہ میرا ساتھی ہے، جبکہ ان کے اپنا ترجمہ میں نے جو اسکرین پر لگایا ہے اس میں لکھا ہے کہ چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، یعنی جو چلو بھر پانی پیے گا وہ بھی میرا ساتھی ہے، جبکہ ان کے لیکچر کے مطابق اللہ نے پانی پینے پر پابندی لگائی ہے، جبکہ اس آیت کے مطابق چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے، جو پی لے گا چلو بھر کوئی روک ٹوک نہیں، وہ بھی ساتھی ہے۔ لہذا انہوں نے آخر میں ان آیتوں کا خلاصہ بھی دیا ہے، اور خلاصہ وہی جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ دوستو میرا یہ سب اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا جس کو انہوں نے الکتاب کے سیام پر تھوپا، یہ الکتاب سے ثابت نہیں، معاشرتی رواج ہے۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا اپنا یہ ایک مہینہ جو کہ الکتاب سے ثابت نہیں، رمضان مہینہ نہیں الکتاب کے مطابق، اور نہ ہی 1400 سال سے 1450 سال سے یہ اب شروع کرتے ہیں ٹائم اپنا، اور نہ ہی ان دنوں کوئی کیلنڈر تھا جس میں یہ مہینہ ہو۔ لہذا دوستو ایک تو یہ تاریخ کی پیداوار ہے یہ جس کو یہ مہینہ بنا کے بیٹھے، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں جو یہ عمل کرتے ہیں بھوکا پیاسا رہنا، اس نے برائیاں کیا چھڑانی بلکہ وہ تو ڈبل کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں اوپر گنوا کے ہٹاؤں کہ ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے، جرائم، رشوت خوری وغیرہ 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 سب ڈبل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس میں تو متقی بن نہیں رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اگر تو یہ ایک ٹریننگ ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا ذہنی تربیت کرنے کی، تو یہ ٹریننگ لائف میں ایک بار ہی کافی ہے، ہر سال کرنے کی ضرورت کیا اگر ہر سال کرنی ہے تو کیا یہ ٹریننگ کرنے والے جو ہیں دولے شاہ کے چوہے ہیں؟ کیونکہ سال بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر لگاؤ سیشن، جبکہ اگر ٹریننگ کسی نے کی ہو تو وہ پوری لائف وہی چلتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آرمی میں دیکھ لیں، اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، اس نے ڈاکٹر بننے کی ٹریننگ کی ہے تو وہ جس شعبے کی اس نے ٹریننگ اسی کو لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس نے دوسرے شعبے میں یا مزید آگے بڑھنا ہو تو پھر وہ جا کے آگے دوسرے کورس کرتا ہے، وہ بھی ایک بار ہی کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا، کوئی بھی ہو کہ اسی طرح باقی فیلڈز میں۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ الکتاب سے ثابت معاشرتی رواج ہے، کرنا ہے جس نے کر لے، جس نے نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ چھوڑ دیں، الکتاب سے ثابت نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے نہ تو برائیاں ختم ہو رہی ہیں، نہ ہی معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، کچھ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا پھر یہ کشف ہدا جیسے یوٹیوب چینل ہیں، یہ لوگوں کو مزید دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ باتیں بھی جو الکتاب سے ثابت نہیں ہیں وہ ان آیتوں کو لے کر خام خواہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، غلط بیانی کیے جا رہے ہیں آیتوں پر، یعنی آیتوں کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سیام والے ٹاپک پر مرحلہ وار ہم جتنی بھی آیتیں ان پر بات کریں گے، اور سب سے پہلے ہم سورہ البقرہ کی آیتوں پر لیکچر شروع کریں گے اور پھر اینڈ تک ہم جائیں گے جتنی بھی آیتیں ہیں۔ اور اس میں جو میں ترجمہ استعمال کروں گا وہ ایک مشہور قرآنسٹ ہے، بہت معزز ہے ہمارے لیے، وہ ہے یونس شہید صاحب جو کہ روزے دار ہیں، ان کا کیا ہوا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ جہاں ضرورت پڑے گی تو پھر یہ مروجہ والا بھی میں آپ سے اس پر جو سوالات سامنے آئیں گے وہ شیئر کروں گا۔ یہ سوالات تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ لہذا دوستو یہ ایک لیکچر تھا، میں نے کہا یہ تنقیدی جائزہ اور جو حقائق ہیں وہ آپ سے شیئر کر لوں، اس کے بعد ہم آیتوں کی طرف جائیں گے۔ یہ لیکچر نمبر 1 تھا ہمارا سیام پہ، لہذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔